يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ من تبعہم باحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اس زندگی کے اندر انسان کے دو تعلق ہیں، ایک تعلق ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ، رب کے ساتھ۔ اس کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی بندگی کرے، اور دوسرا تعلق انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، اور وہ رحم دلی کا اور احسان کا تعلق ہے کہ مخلوق کے ساتھ انسان احسان کرے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے عدل کا، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے احسان کا۔ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ایمان اور بندگی کا تعلق ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی محبت و تعظیم کے ساتھ، اور اخلاص اور تجرید کے ساتھ۔ اور جو مخلوق کے ساتھ انسان کا تعلق ہے وہ احسان کا تعلق ہے اور رحمت کا تعلق ہے، جیسا کہ سورہ بلد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ جو فک و رقبہ کا ذکر فرمایا یہ کس چیز کا ہے؟ یہ اصل میں اس مرحمہ کا جو انسان سے مطلوب ہے کہ انسان کے اندر رحم دلی ہو اور انسان لوگوں کے اوپر مہربان ہو اور ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہو۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ خلق خدا پر رحم کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے اوپر ظلم نہ کرے، ان کا حق نہ مارے۔ تو اس کی ایک صورت جو ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان کو اگر اس کا دل زندہ ہو تو ضرور ترس آتا ہے۔ جو مسکین بالکل بیچارہ بے حال ہے، فقر و فاقے کے ساتھ اور محتاجی اور بالکل ناداری کے ساتھ اس حالت میں پہنچا ہوا ہے کہ وہ خاک نشین ہو گیا ہے، مسکینا ذا متربہ۔ اور اسی طرح کوئی بیمار ہے، اسی طرح کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کے اوپر مہربان ہونا اور اس کی اس وقت مدد کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ انسان کی دل کی اچھائی کا اور اس کی نیک دلی کا مظہر ہوتا ہے۔ تو نہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا کہ ان کے اوپر کوئی مہربانی کرنے والے ہوں۔ مخلوق کے معاملے میں ظالم اور اللہ کے معاملے میں وہ باغی اور طاغی، کہ اللہ کی بغاوت کرنے والے اور اس کے سامنے سرکشی کرنے والے، یہ ان کا رویہ تھا۔ اور اپنے اس رویے کو جائز ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بعض اوقات انسان جو جس روش پہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس روش سے انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ ضمیر ملامت کرتا ہے، انسان کو اندر سے اپنے آپ پر ندامت محسوس ہوتی ہے اور انسان کو گلٹی فیل ہوتی ہے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کا علاج کرنے کے لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلسفے تراشتے ہیں، پھر نظریے بناتے ہیں، اور اس کے لیے پھر بحثوں کے دروازے کھولتے ہیں کہ جی نیکی اور شر کا جی کیا حکم ہے جی، اور انسان مسیر ہے یا مخیر ہے، مجبور ہے یا آزاد ہے، اور نیکی کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے، برائی کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے، خیر کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے فلسفوں کے اندر انسان پڑا رہتا ہے۔ اور اگر ہم یہ جو دنیا کے اندر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں فلسفے، اگر ان کا تجزیہ کرے اور ان کو دیکھے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنے ان رویوں کو اور اپنے ان طریقوں کو جائز کرنے کے لیے اور مبرہن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے
اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے نا سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں گفتگو کے اور فلسفوں کے، نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا نخوض مع الخائضین کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کس میں آتا ہے؟ نخوض مع الخائضین۔ اور اصل بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اصل بات یہ ہے کہ قیامت جو ہے، روز جزا اور یوم حساب جو ہے، یہ لوگوں کو بھولا ہوا ہے، لوگ اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں۔ حتیٰ اتانا الیقین۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ ان کو شفاعت الشافعین، تمام سفارش کرنے والوں کی سفارش جو ہے ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن جو صاحب ایمان ہیں ان کو شفاعت الشافعین سے فائدہ ہوگا۔ نبی بھی شفاعت کریں گے، اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے، اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تو ان کے لیے شفاعت جو ہے وہ نفع بخش ہوگی، لیکن ان کو کسی سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ مشرکین نے خاص طور پر جو مشرکین عرب تھے، انہوں نے جو شرک کا عقیدہ اور شرک کا رویہ اپنایا ہوا تھا، تو اس کی بنیاد وہ ان کا عقیدہ شفاعت تھا۔ وہ جن کو بعض روحوں کو پوجتے تھے، جیسے فرشتے ہیں، جنوں کو پوجتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور بعض نیک لوگوں کی بھی پوجا اور پرستش کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی انہوں نے بت رکھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت رکھا ہوا تھا، نیک لوگوں کو بھی پوجتے تھے۔ اور یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، عزا، یہ کچھ شخصیات ہیں جن کے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور جن کے آستان اور آستانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کے بارے میں ان کا جو نظریہ تھا وہ مشرکانہ شفاعت کا نظریہ تھا، اور یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی جو پوجا پرستش کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مستقل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ اپنے بندوں کے لیے واسطے بنائے ہوئے ہیں جو ان کو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا اس طرح ذکر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اللہ اکبر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارشیں دنیا کے لیے بھی یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، جو اس اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے یہ ان کی سفارش کے ساتھ ملتا ہے، ان کی نظر کرم کے ساتھ ملتا ہے، ان کی وساطت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ ہمارے سفارشی ہیں اور آخرت میں بھی یہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کا اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ شفاعت فرشتے بھی کریں گے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ جو اللہ کے بندے ہیں سفارش کرنے والے، یہ بھی مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، جو اللہ کے ہاں آگے بڑھ کے سفارش کر سکے، کون ہے جس کو یہ حق اور جس کو یہ حیثیت ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی سفارش کرے گا اللہ کی اذن سے کرے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے شفاعت کبریٰ، تو وہ ایسے ہی جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور بہت لمبا سجدہ کریں گے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت وہ ایسے حمد اور تسبیح و ثنا کے کلمات اللہ رب العزت الہام فرمائے گا جو آج مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ سل توتا وشفا تو شفا، تو اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو ان کے مزعوم شفعاء ہیں، وہ تو وہاں سفارش ان کی کیا کریں گے، الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے، اور جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کی سفارش بھی ان کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کو اذن ہی نہیں دینا۔ تو اللہ رب العزت کی شفاعت، جن کی سفارش اللہ قبول کرے گا وہ لوگ ہیں
جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ تو یہ شفاعت کا جو نظریہ ہے، مشرکانہ شفاعت کا نظریہ، دو اس کی بنیادیں تھیں۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دوس کے ساتھ اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے اوپر ایسا حق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ان سے دب جاتا ہے۔ اور یہ ایسا مشرکانہ نظریہ ہے کہ ان لوگوں میں بھی یہ تھا اور آج بھی یہ موجود ہے۔ آج بھی جو شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اس دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، ان کے ہاں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ ان سے نیچے سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کے اوپر قرار دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ شرک جو ہے نا، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ دین بالکل جو ہے نا اس کی حقیقت ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور توحید سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ اگر حقیقی طور پر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کے لیے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن توحید جو ہے یہ وہ توحید ہونی چاہیے جو کامل توحید ہے اور خالص توحید ہے، اور شرک کی بھی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ تو جو اس موضوع پر کتابیں ہیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو موحد لوگ ہیں اور ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ہم نے پڑھ لیا۔ نہیں، یہ جو کتاب التوحید ہے امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی شروع اور اس کا جو ہے نا وہ لوگوں کے وہاں کی جو تعلیم ہے سعودی عرب کی، اس کے اندر یہ آغاز بھی اس سے ہوتا ہے اور ساری زندگی لوگ اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ توحید جو ہے نا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد انسان جو ہے نا فارغ ہو گیا اور اس کو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے اور پختہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اور جو اس کے لوازم ہیں ان کے بارے میں آگاہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کمی آ جاتی ہے اور اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کمی اور کمزوری سے پاک کرنے کے لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور جس علاقے کے اندر انسان رہتا ہو وہاں کے ماحول کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کے لوگوں نے بھی جو اس موضوع پر کام کیا اس سے بھی باخبر ہونا چاہیے، اس سے بھی انسان کو باخبر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے بے خبر ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں کے جو علماء نے توحید اور شرک کے اوپر لکھا ہے اس کو بھی انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، یہ جو استفہام ہے تعجب کے لیے، اظہار تعجب کے لیے، حیرانی ہے، تعجب کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو حیرانی تو کوئی نہیں ہوتی، نہ اللہ رب العزت کو کسی چیز سے اس طرح کا تعجب ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں بندوں کے اسلوب میں، یعنی جس طرح بندے بات کرتے ہیں اللہ رب العزت اسی اسلوب میں بندوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو تعجب کے اظہار کے لیے یہ استفہام ہے فما لہم، یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ یعنی تذکرۃ معرضین، کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے یاد دہانی کے لیے جو قرآن مجید آیا ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وذکر ان نفعت الذکریٰ، تو یہ تذکیر جو ہے قرآن، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ شعور رکھا ہوا ہے کہ برائی اور اچھائی کو بھی پہچانتا ہے، نیکی اور بدی کو بھی پہچانتا ہے، اور یہ بھی انسان کے دل میں آتا ہے کہ جو برا کرتا ہے اس کو اس کی جزا ملنی چاہیے، اور جو اچھا کرتا ہے اس کو اس کی جزا ملنی چاہیے۔ جزا اور سزا کا تصور بھی انسان کے اندر موجود ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اگلی صورت کے اندر کچھ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ جزا اور سزا جو ہے یہ انسان کے اندر اس کا تصور موجود ہے، فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت کہ اگر انسان کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اور برا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ شعور اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی چیز کی یاد دہانی اور اس کو اجاگر کر کے بالکل ذہن کے اندر اس طرح سامنے لے آنا کہ انسان جو ہے وہ اسے ایک حقیقت کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ تو یہ تذکرہ جو ہے قرآن مجید
فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، سنتے ہی نہیں، دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور سننے کے بھی روادار نہیں ہے، اور جھٹلاتے ہیں اس کو، اور کان کہتے ہیں کہ جی بیننا و بینک حجاب اور فی آذاننا وقر، ہمارے کان بند ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اس قرآن سے یہ اعراض کرتے ہیں، اس کی یاد دہانی سے منہ موڑتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کأنہم حمر مستنفرہ، یہ ان کا بدکنا اور دور بھاگنا، اور اس سے ان کا اس طرح پریشان ہونا جس طرح کے وحشی، حمار وحشی، جنگلی گدھا جو ہے وہ بدک کر بھاگتا ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اور مستنفرہ بھی قرات ہے کہ وہ جنگلی گدھے ہیں، مستنفرہ جو نفور ہو کر بدک کر بھاگ رہے ہیں۔ استنفرہ یستنفر استنفار، اگر باب استفعال میں سے ہو، اگر یہ صیغہ اس میں فاعل کا ہو مستنفرہ، تو استنفرہ جو ہے یہ باب استفعال بعض اوقات کثرت کے لیے اور مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا استنفرہ کا، یہ معنی نہیں کہ اس کو بھگایا، بلکہ استنفرہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شدت سے بھاگا۔ سمجھ آئی بات؟ جیسے استجابہ ہے، استجابہ کا معنی کیا ہے؟ جواب لیا نہیں، اس سے جواب مانگا نہیں، بلکہ استجابہ کا معنی ہے کہ اس کی دعا کو بہت قبول کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو بہت بڑے اہتمام کے ساتھ قبول کر لیا۔ تو استجابہ جو استفعالہ ہے بعض اوقات مبالغے اور کثرت پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر وہ طلب والا مفہوم نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس مستنفرہ اگر اس میں فاعل کے صیغے میں ہو تو مستنفرہ کا معنی ہے کہ وہ شدت سے بھاگ رہے ہیں، شدت سے بھاگ رہے ہیں، اور اگر مفعول والی قرات ہو مستنفرہ تو جیسے کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا وہ ان کو بھگا کے لے جا رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے لگ گیا ہے اور وہ ان کو بھگا رہا ہے، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ مستنفرہ کسی نے ان کو بھگایا ہے اور ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ فرت من قسورہ، اور وہ بھاگے ہیں، یعنی کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، بھاگے ہیں من قسورہ۔ قسورہ جو ہے یہ قسور کی جمع ہے قسورہ، اور یہ شکاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ شکاری سے ڈر کر بھاگے ہوں، اور قسورہ یہ شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ اور قسور جو ہے یہ قصر سے نکلا ہے۔ قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دبانا، قہر کرنا، اس کے اوپر قاہر ہونا۔ قصرہ مقصور ہے، یعنی وہ آدمی اس پر مجبور ہے۔ تو قصر جو ہے اسی مفہوم کے اندر پھر قسور جو ہے بہت زیادہ دبانے والا۔ تو شیر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے علاوہ دوسرے جانوروں کو دبا کر رکھتا ہے اور ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بھی ناموں میں یہ استعمال کرتے ہیں۔ شیر سے بھاگے ہیں فرت من قسورہ، یا قسورہ شکاریوں سے بھاگے ہیں کہ جو شکاری ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس سے بھاگے ہیں یہ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، تو یہ ان کی اس کیفیت کا اظہار ہے کہ وہ سننے کے لیے بھی ان کے اندر رواداری نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سن سکیں، بلکہ ادھر بات ہوئی اور ادھر وہ بھاگ گئے، دین کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے جو ہیں وہ شکاری سے یا شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، اللہ اکبر۔ بلکہ بات یہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست اس کے لیے کتاب بھیجے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے نام کی کتاب اتارے،
اور وہ ہمارے نام آئے اور ہم ہی اس کو پڑھیں اور ہم ہی اس کو کھولیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارے نام آئے اور ہم اس کو کھول کے پڑھیں اور اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے ہیں اور تمہارے لیے یہ کچھ ہونے والا ہے. تو اتنا ان کے اندر تکبر ہے اور یہ اللہ رب العزت کو اس چیز کا پابند کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی کیا کوئی کم کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول بھیج دیا اور اللہ رب العزت نے کتاب اتار دی سب کے لیے، جو اس طرح انسان کو بیدار کرنے والی ہے کہ انسان کو اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے اگر انسان ذرا بھی متجرد ہو کر اور خالی الذہن ہو کر اس کتاب کو سنے اور پڑھے. تو یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے. الرحمن علم القرآن، اور اللہ رب العزت نے یہ کتاب اتاری لیکون للعالمین نذیرا. تو اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کی بات کرنا یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے. اور وہ اس حد تک گستاخ ہو چکے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اس کا مقام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، کسی ایک بندے کو منتخب کر لے اپنے خطاب کے لیے، یہی اس کی بڑی کرم نوازی ہے. چاہے جائے کہ وہ ہر ایک کو یہ کہے کہ تو ایسے کر، تو ایسے کر. تو یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الآخرہ. تو پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے کلا، یہ ردع اور زجر کے لیے، توبیخ اور ڈانٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا رویہ ہے اس پر وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا متقاضی یا مستحق ہے. تو یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے ہوتا ہے کلمہ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، جیسے یہ سمجھ رہا ہے. بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کو بھولے ہوئے، اس سے نچنت ہیں، اس سے نڈر ہیں. آخرت انہیں یاد نہیں ہے، اس لیے یہ جتنی جرت کرتے ہیں. اور جسے آخرت کی فکر ہو اور آخرت جسے یاد ہو وہ تو ڈرتا ہے، اور وہ جب بھی اسے آخرت کا احساس دلایا جائے تو فوراً وہ رک جاتا ہے اور وہ اپنی روش کو درست کر لیتا ہے. لیکن یہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل فراموش کیا ہوا ہے انہوں نے. کلا انہ تذکرہ. اور یہ جو ان لوگوں کا اعراض ہے ان تذکرۃ معرضین، انہ تذکرہ. اب کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے تو یہ یاد دہانی آ گئی، اب کوئی اس کو یاد دہانی نہ سمجھے اور اس سے منہ موڑے تو وہ اپنا ہی برا کرتا ہے، اللہ رب العزت کا نقصان کوئی نہیں ہے. انہ تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ. اب فمن شاء ذکرہ، جو چاہے ذکرہ ہو، اس کو یاد رکھ لے اور اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور جو چاہے اس سے منہ موڑے اور اس کو رد کر دے، نظر انداز کر دے، یہ اس کی مرضی. اور یہ جو یاد دہانی کو اس سے فائدہ اٹھانا، یہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے. تو اس مقام پر جو قدریہ ہے، جو انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تقدیر نہیں ہے، اس کا بھی رد ہے. اور جو جبریہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور بحث ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا بھی رد ہے. یہ دونوں جو نقطہ نظر ہیں ان کی تردید فرمائی اللہ رب العزت نے کہ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یعنی انسان خود مختار ہے، مجبور نہیں ہے. مشیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ثابت فرمائی ہے، انسان کے پاس مشیت ہے، لیکن یہ مشیت اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ کی مشیت کے ساتھ انسان کو یہ مشیت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو مختار اور ارادے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ جبریہ کا رد ہے. اور وما یشاءون الا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے. تو جبر بھی نہیں ہے اور یہ بات بھی نہیں ہے
کہ تقدیر نہ ہو. اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ مقدر فرمایا ہوا ہے. تو جو کچھ ہونے والا ہے یہ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ بعض لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ جو لفظ الجلالہ قریب ذکر ہوا ہے وہی اس کا مرجع ہے. ہوا اہل التقوی یعنی اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، و اہل المغفرہ، اور اللہ رب العزت ہی مغفرت والا ہے، یعنی مغفرت فرمانے والا اللہ رب العزت ہی ہے. تو مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت یہ ہوتی ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ گناہ کو مٹا دیا جائے اور اس کے اثرات سے بھی انسان کو بچا لیا جائے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں، عام جمہور مفسرین نے تو یہی کہا ہے، لیکن بعض حضرات نے یہاں ایک اور مفہوم نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ اس کی طرف راجع ہے، من کی طرف، کہ وہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ ہے تقوی والا جو اللہ سے ڈر گیا، اور وہ ہے اللہ کی بخشش کا مستحق ہونے والا جس کو اللہ رب العزت بخش دے گا. وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. تو یہ صورت جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت داعی کے آپ کی ذمہ داری بتانے والی صورت ہے. اور یہ جو دعوت کا عمل ہے یہ حقیقت ہے کہ امت کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ اسی دعوت کے عمل کے احیاء کی ہے، دعوت اللہ. اور اس امت کو بھی دعوت کی ضرورت ہے کہ یہ وہ امت بنے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام بخشا ہے کہ یہ کار نبوت کی امین امت ہے. نبیوں والا کام اس امت نے کرنا ہے. اور انسانیت کو بھی اس وقت دعوت کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز کچھ تھوڑی سی گفتگو اگلی مجلس میں کریں.